السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ بلال خان، اور ایک بار آپ پھر ایک منفرد انداز میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کو اس وقت بہترین باکسرز مل گئے، اور باکسرز باکسنگ چیمپئن سے بھی زیادہ اچھی باکسنگ کرتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی باکسنگ کلبز ہیں وہ ان لوگوں کو ہنٹ کر کے اپنے فیڈریشن کے اندر لے کر آئیں تاکہ پاکستان پھر گولڈ میڈل جیتے، اور گولڈ میڈل سے اوپر کے جو میڈلز ہوتے ہیں وہ بھی یہ جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ سارا جو یہ کہانی ہے، یہ جو ہنٹنگ کی کہانی ہے، یہ جو ہمیں جب باکسرز ملے، یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں باکسرز ملے جس کے اندر بڑے زبردست جامع اور بڑے زوردار پنچز کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا گیا. اور یہ مظاہرہ ہم نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی اور جگہ نہیں بلکہ بڑی مقدس جگہ تھی جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ قانون دان موجود ہوتے ہیں، جو قانون کی پاسداری کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب کسی ایک شخص کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا، وہ تھانوں میں رل رہا ہوتا ہے، گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے، پیسوں کی بندرباٹ ہو رہی ہوتی ہے اور پیسے مانگے جا رہے ہوتے ہیں، تب یہ باکسرز وہاں پر سم ٹائمز تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، فری آف کاسٹ مدد کرتے ہیں، سم ٹائمز ایک چھوٹا سا معاوضہ لے کر انصاف کے یقین کو جو ہے وہ حصول کو یقینی بناتے ہیں. وہ مقدس جگہ جو ہم نے باکسنگ چیمپئنز کو وہاں پر ہنٹ کیا، وہ مقدس جگہ تھی کراچی سٹی کورٹ. اور کراچی بار کے جو ممبران تھے ان کو باکسنگ کرتے دیکھا. لیکن کیا ہم نے صرف کہانی کا ایک رخ دیکھا؟ اس باکسنگ سے پہلے کیا کوئی مدبھیڑ ہوئی تھی؟ کیا پہلے بھی کچھ پنچز کا تبادلہ ہوا تھا؟ وہ تمام چیزیں ہم نے نہیں دیکھی. سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑا ہے، جو وائرل ہو جاتا ہے ہم اس کی طرف جا کے کامنٹ کر دیتے ہیں. ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ریاض علی سولنگی ایک نام جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز کے اندر کبھی کہیں کرٹیسائز ہو رہا ہے، نام کہیں کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے، کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو دھمکیوں کی کال آتی ہے، لائیو کالز، بڑے بڑے ولاگرز اور ان کے ساتھ جب پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں لائیو کالز آتی ہیں، دھمکیاں آتی ہیں کہ آپ نے فلاں شخص کو جو کہ ایک کل عدم تنظیم کا بندہ ہے وہاں پر آپ اس کے ساتھ تھے، آپ کے اندر بڑی مستی ہے، آپ کے اندر بڑے جو ہے وہ حشرات الارض جو ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کیڑے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے اندر بڑے کیڑے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے خلاف ہوتے ہیں، بڑے کرٹیسائز ہوتے ہیں. بڑی کنٹروورشل شخصیت ہے. ایک اور کنٹروورسی نے جنم لے لیا، کراچی بار کے لیے ایک نئی جو ہے وہ جنگ چھڑ گئی ہے کہ کراچی بار اس کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس پوری کنٹروورسی کو ہم نے جاننے کی کوشش کی. سابق صدر اور غالباً ابھی نئے الیکشنز ہوں گے تو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، عامر نواز وڑائش. تو انہوں نے کہا دونوں بھائی ہیں، پروفس ہیں ہمارے پاس، انہوں نے کہا دونوں بھائی ہیں، مل کر بیٹھ کر صلح کروائیں گے. کچھ غلطیاں، کچھ معاملات ہو گئے ہیں دونوں طرف سے، تو اس کو صلح کی طرف لے کے جائیں گے. آج وہ شخصیت میں نے پکڑ لی، وہ باکسر، وہ چیمپئن، اور انہوں نے باکسنگ کا آغاز کب کیا، کہاں سے سیکھا، اس پر بات کر لیں گے. دنیا رجب بٹ کے پیچھے پڑ گئی ہے، دنیا ریاض سولنگی کے پیچھے پڑ گئی کہ چل کیا رہا ہے. یہ انٹروڈکشن آپ کا دینا ضروری تھا کیونکہ وہ پنچز سے میں آپ کا بڑا فین ہوں. ریاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور کیسی گزر رہی ہے 29 دسمبر کے بعد اب تک؟ ماشاءاللہ زبردست. کوئی پریشر، کوئی تھریٹ؟ کسی قسم کا ہے پریشر، تھریٹ ہے، بٹ کس کی ڈرتے طرف کسی سے سے نہیں ہے. کافی ساری کالز آ رہی ہیں سوشل رجب میڈیا بٹ نے پر. تو کہا میں قانونی کارروائی کروں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، اس کا تھریٹ، اس کا پریشر؟ میرے پاس پرائیویٹ کالز آتی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، اور کافی سارے نمبر سے پرائیویٹ کالز آ رہی ہیں. تو بالکل ان کیا ادھر کہہ رہے ہیں؟ ببکیوں سے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ٹھیک ہے، فیملی پر دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے اچھا، دھمکیاں دے رہے ہیں. بٹ میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں، جس طرح کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باکسرز، ٹھیک ہے، آپ نے ایک انٹرو دیا باکسرز کا، وکیلوں کو آپ نے باکسرز کا. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ 29 دسمبر کو اسٹرائک پر وہ اپنے ساتھ 15 سے 20 باکسرز لے کر آتے ہیں، اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. اور اس میں میں آپ کو ایک جو میرے پاس پکچر موجود ہے وہ بھی میں دکھاؤں گا کہ آپ پکچر دیکھیں. بلکہ آپ سب باتوں کو چھوڑیں، سوشل میڈیا پہ، اب ایک کام کریں، پکچر دکھا دیں. سوشل میڈیا پر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ باکسرز کس کے ساتھ ہیں. یہ دیکھیں، انہی کے ساتھ ہیں. اب یہ ذرا کلوز اپ کر کے بتائیں، یہ باکسر تو نہیں، کچرا چننے والا مجھے کوئی لگ رہا ہے. ایک منٹ چھوڑ دو جانے تو نا. یہ مجھے کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو کوئی چوری کر رہا ہے یا تو کوئی بیگ اٹھا رہا ہے. باکسنگ پنچ نظر نہیں آ رہا ہے اس میں مجھے، لیکن میرے پاس ویڈیوز ہیں. آپ ایک کام کریں نا، بیڈ ویڈیو تو بالکل چل رہی ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہوئی. ایک فیس آپ لوگ میڈیا والے دکھاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگوں کے خلاف پیکا آیا تو آپ کے ساتھ وکلا کھڑے ہوئے تھے؟ بالکل کھڑے تھے. ایسا ہی ہے، بالکل کھڑے تھے. آپ اس وقت ایک رخ دکھا رہے ہیں تو دوسرا رخ بھی تو سامنے آنے دو نا. انویسٹیگیشن ہوگی، ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آپ نے باکسرز بنا دیا وکلا کو کہ وکلا باکسرز، اور وہاں پہ اگر اس کو تمغہ ملے گا، اس قسم کے آپ کوشچنز کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں، اگر کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ ور ہوگا اور آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ایف آئی آر کٹوائیں گے جا کے.
جب مر جائیں گے پھر ایف آئی آر کٹوائیں گے؟ نہیں پہلے ہی کٹوائیں گے. آپ کے اوپر جب اس وقت حملہ ور ہو تو اس وقت کیا کریں گے آپ؟ اب مثال کے طور پہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، یہاں پر کوئی آ کے ایک شخص ہمارے اوپر حملہ کر دے اور مارنے کی کوشش کرتے، جان سے مارنے کی کوشش کرے تو ہم کیا کریں گے؟ جو آپ نے کیا سیلف ڈیفense. کلیئر ہو گئی بات. تو یہاں پر سیلف ڈیفense، اور یہ میں آنسر آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا. بتا تو میں بھی سکتا تھا، اچھا ایک سوال ہے، بتا تو یہ میں بھی سکتا تھا، مگر آپ نے خود اپنے کوشچنز کا آنسر بھی آپ نے خود نے دے دیا. دیکھیے اب جو میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا نا، آپ اس پوائنٹ پر آ گئے. کیونکہ کہتے ہیں کہ نرمی سے سننا اور گرمی سے جواب دینا کم سے کم کبھی کبھار جو ہے وہ حماقت ہو جاتی ہے. لیکن آپ نرمی سے سنتے بھی ہیں، نرمی سے جواب بھی دے رہے ہیں، بڑا شکریہ آپ کا. سوال یہ ہے کہ اگر آپ مجھ پر حملہ آور ہو جائیں جو کہ کیمرہ ریکارڈ نہ کرے، اور میں آپ کے اوپر حملہ آور ہوں تو کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، تو میں اگر آپ مجھے مار رہے ہیں اور میں پٹ رہا ہوں تو کیا میں آپ سے چھڑانے کی کوشش کروں گا اپنے آپ کو، آپ کے اوپر پنچ کا جواب پنچ سے دینے کی کوشش کروں گا، یا میں دب کے چھپ کے جو ہے نا وہ یوں کر کے بیٹھ جاؤں گا اور آپ میرے سر پہ مار مار کے مجھے لال کریں گے. اس کے بعد آپ مجھے پکڑ کر لے کر آئیں گے، اور پھر اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیوز ساری دیکھی ہم نے، پوری انویسٹیگیٹ کیا معاملہ پچھلے 2 سے 3 دن میں، تو وہ جب آپ اس شخص کو مار رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ یوٹیوبر ہے، اس کے بہت میرے ساتھ اختلافات رہتے ہیں، بڑی ویڈیوز ہیں، آئی نیور سپورٹڈ ہم، توہین مذہب کے بھی کیسز چل رہے ہیں، دیگر کیسز بھی چل رہے ہیں، اس کے لیے وکلا برادری کے لیے اس کے الفاظ بھی بڑے جو ہے وہ تضحیک آمیز اور توہین آمیز ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو میں مذمت کرتا آیا ہوں. لیکن جب آپ اس کو مار رہے ہیں، یا جب آپ اس کو، چلیں آپ سیلف ڈیفenس کہہ رہے ہیں نا، سیلف ڈیفenس کر رہے ہیں، وہ پلٹ کے ان ویڈیوز کے اندر 2-4 منٹ کی ویڈیو، وہ آپ لوگ پر حملہ کیوں نہیں کر رہا، صرف اپنے آپ کو دب کر بچا کیوں رہا ہے؟ کیا یہ پری پلان تھا؟ پری پلان ان کی طرف سے تھا. پکا میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. 19 دسمبر کو آئے ہمارے پاس، 15 جنوری کو ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے، بالکل، جو کہ کورٹ کے آرڈر سے، ایسا ہی ہے، تھانے سے نہیں، کورٹ کے آرڈر سے ایف آئی آر درج ہوتی ہے. اس کے بعد جب یہ آتے ہیں بیل کے لیے جنوری میں، ہمارے گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب، جو کہ سندھ کی ثقافت، سندھ کے لوگ مہمان نواز ہیں، اس وقت ان کو اجرک کا تحفہ دیا جاتا ہے اور اجرک پہنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد یہ کورٹ میں پیش نہیں ہوتے، وہاں سے چلے جاتے ہیں، سٹی کورٹ میں پیش نہیں ہوتے. پھر یو کے چلے جاتے ہیں، 295 کا کوئی پرفیوم وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوئیں. بالآخر دبئی سے ہوئی، یو کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد بالآخر وہاں سے ان کا واپس آنا ہوتا ہے. جب وہ واپس آتے ہیں تو 10 دن کی پروٹیکٹیو بیل اسلام آباد سے لیتے ہیں. یہ لینے کے بعد پھر یہ کراچی آتے ہیں 19 دسمبر کو. ایسا ہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ باکسرز، تو 19 دسمبر کو باکسرز کہاں تھے؟ پریکٹس کر رہے تھے 29 دسمبر کی. ٹھیک ہے، 19 دسمبر کو جب یہ آتے ہیں تو 19 دسمبر کو ان کو اجرک کون پہناتا ہے؟ کس نے پہنائی؟ وکلا نے. چلیں وہ باکسرز نہیں تھے، وہ وکلا تھے. وکلا نے پہنائی اور ان کو ویلکم کیا. ٹھیک ہے. ویلکم کرنے کے بعد کسی نے کوئی بھی بدتمیزی کی نہیں، کوئی مس بیہیو کی، کسی بھی قسم کوئی ویڈیو آئی، کوئی تشدد کی ویڈیو آئی؟ نہیں آئی. کلیئر. اس کے بعد جب یہ جاتے ہیں، جانے کے بعد پتہ نہیں ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ جاتے ہی وہ وکلا کے خلاف کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کا ریئیکشن تھا، کردار کشی جو کی جا رہی تھی پہلے اس کے ریئیکشن میں مارا؟ نہیں، اگر ریئیکشن ہوتا تو 23 دسمبر کو میری اپلیکیشن تھانہ سٹی کورٹ میں جمع نہیں ہوتی. آپ جا کے چیک کریں، ریکارڈ میں موجود ہے. ذرا عوام کو بتا دیں کس چیز کی اپلیکیشن اسی چیز کی ہے. کلیئر ہو جائے گا. اپلیکیشن اسی چیز کی ہے کہ رجب بٹ جو کہ وکلا کی کردار کشی کر رہا ہے اور اس میں جو الفاظ یوز کر رہا ہے، وہ میں الفاظ کہنا نہیں چاہوں گا. سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں، لگا دیں گے نیچے، ویڈیو لگا دیں گے، ویڈیوز آپ لگا دیں گے، کلیئر ہو جائے گا. تو وہ ایز اٹ از میں نے 23 دسمبر کو اپلیکیشن میں نے سٹی کورٹ تھانے میں سبمٹ کروا دی قانونی کارروائی کے لیے. تو ہمارا تو اس قسم کا کوئی مائنڈ نہیں تھا کہ ہم اس کے اوپر تشدد کریں گے. مجھے یہ بتا دیں سولنگی صاحب، رجب بٹ کیسے اندر آ گئے؟ کیسے آپ نے کہا کہ وہ اس دن ہڑتال تھی، اسٹرائک تھی، اور وہ ایک دوسرے گیٹ سے آئے، ججز والے گیٹ سے اپنے وکیل کے ساتھ آئے، پھر اس وکیل کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے؟ یہ کس قسم کے ریئیکشنز آ رہے ہیں؟ کیا اگر میرے پاس کوئی بے ضابطگی ہو رہی ہے، مجھے انصاف چاہیے، 4 وکیل میرے اگینسٹ ہے، چلے میرے ساتھ وکیل کا ہی کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں بھی کسی وکیل کو ڈھونڈوں گا، آپ جیسا اچھا وکیل جو کہ ہر چیز میں مہارت رکھتا ہے،
تو آپ کے پاس اگر میں آتا ہوں تو آپ اگر میری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں, مجھے انصاف دلانے کے لیے آتے ہیں اور آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے, تو اس کے پیچھے بھی وکلا ہی ہیں. یہ تو وہی ہو گیا کہ عورت کے ساتھ بے وفائی, اگر وہ عورت کی جو ذاتی دشمن ہوتی ہے وہ عورت ہی ہوتی ہے, کیونکہ مرد اگر دوسری طرف جاتے ہیں تو وہ بھی عورت ہی کھڑی ہوتی ہے. یہ وہی مثال تو نہیں ہو گئی؟ 29 دسمبر کو اسٹرائک تھی KBA کی, کراچی بار ایسوسیشن کی. اور اسٹرائک کیوں تھی؟ ہمارے کیوں؟ ایکس لائبریرین آئی نو. نصیر کلوڑو صاحب, ان کے گھر پر ان کے ڈیمولیشن کی جاتی ہے, ڈیمولش کیے جاتے ہیں, اور SSP کے کہنے پر, SSP کمبر شیداد, اور ایک FIR درج کی جاتی ہے بے بنیاد, حالانکہ وہ یہاں پر موجود تھے کراچی میں. ٹھیک ہے. تو کراچی بار ایسوسیشن کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے ممبر کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 29 دسمبر کو اسٹرائک اسی وجہ سے تھی. ٹھیک ہے. اب اسٹرائک میں پوری میڈیا کو پتہ ہے, اسٹرائک میں یہ ہے کہ پولیس آفیشلز کسی بھی یونیفارم والے کو انٹر ہونے نہیں دیں گے. اچھا, اوکے. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ لیٹیگینٹ وہ بھی اندر نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. تو تمام گیٹس بند تھے. ہم اپنی اسٹرائک کو کامیاب بنا رہے تھے. کس دروازے سے گھسے؟ ججز گیٹ سے. الاؤڈ نہیں ہے؟ بالکل نہیں. آر یو شور؟ کوئی اسکینر نہیں ہے وہاں پر. ان کو آنا ہے تو جو گیٹس بنے ہوئے سٹی کورٹ کے, وہاں سے آنا ہے. وہاں سے تو ججز گیٹ کی, صرف ججز گیٹ سے تو ججز کی کار آتی ہیں, گاڑیاں وغیرہ ساری چیزیں آتی ہیں, وہاں سے نہیں آ سکتے. یہ ججز گیٹ سے آتی ہیں. جب ججز گیٹ سے آتے ہیں, آ کر اندر داخل ہوتے ہیں, اس وقت بدمزبتی ہوتی ہے. اس وقت کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایکشن کا ریئیکشن دینا پڑتا ہے. اب یہاں آپ اس پوائنٹ پر آ گئے. اب میں ذرا اس پوائنٹ کو ذرا سا اٹھا لیتا ہوں. آپ کی گفتگو سننے کے لیے آپ کو یہاں پر بلایا ہوا ہے, دنیا آپ کو سن رہی ہے, لیکن کچھ چیزیں ابھی تک آپ کے پاس سے وہ درد نکلا نہیں ہے اندر سے, جو آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے نا. ایک ویڈیو چل رہی ہے جس کے اندر وہ سب سے زیادہ کلیئر یہ ہو رہا ہے کہ آپ مار بھی رہے ہیں, آپ پکڑ بھی رہے ہیں, آپ نے شرٹ بھی پھاڑ دی ہے, آپ نے گدی سے بھی پکڑ لیا ہے, اور آپ بار بار اس کی شکل دکھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب معافی مانگتے ہو, ہاں اب سدھر گئے ہو. اس قسم کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا وکلا کے لیے, اب دیکھیں یہ معافی مانگتا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ پکڑ کے جان بوجھ کے معافی منگوائی جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ معاملہ آپ تک کیسے پہنچا, مطلب آپ ہی کیسے آگے آ گئے یا لائے گئے؟ اس میں جب وہ ججز گیٹ سے آتے ہیں, آنے کے بعد وہاں پر جو وکیل موجود ہوتے ہیں ان پر ان کے باکسرز کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے, کیونکہ سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ یہاں پر اندر آپ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. ہمارے کلائنٹس جن کے ہم کیسز چلا رہے ہیں, تو اسٹرائک کے بعد ہم اپنے تمام کلائنٹس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے, اور وہاں سے انٹرنس نہیں ہے, تو اس کے باوجود بھی زبردستی یہ داخل ہوتے ہیں, تو ہماری اسٹرائک کی وائلیشن ہوئی. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. اور کورٹس بند ہیں, پھر بھی زبردستی کورٹس میں داخل ہونا یہ بھی غلط ہے. اور آپ لوگ پہلے ہی تپے ہوئے تھے کہ وکلا کی تصحیح کر دی ہے, جملے دے دیے ہیں, اور وہی شخص وکلا کے میدان میں ایسے آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ وکلا بے بس ہو چکے ہیں. ایسا ہی ہوا ہے. اگر کہ ہم اسی چیز کا غصہ تھا. میری بات سنیں, اگر کہ ہم تپے بھی ہوتے, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 19 دسمبر کو بھی تو کچھ ہو سکتا تھا. تپے ہوئے نہیں تھے؟ بالکل نہیں. نہ تپنے پہ اتنا پٹا ہے, وہ تپے ہوتے تو کتنا پٹتا. ہم نے تو ایز پر لو قانون کے مطابق جو اپلیکیشن ہے وہ سٹی کورٹ تھانے میں اس ویڈیوز کی سبمٹ کروائی ہوئی ہے, آن ریکارڈ موجود ہے. میں نے ایک جملہ کہا جنہیں بڑے پیار سے انہوں نے نظر انداز کر دیا. تپے ہوئے نہیں تھے تب وہ اتنا پٹا, اگر سولنگی صاحب تب جائیں تو کتنا پٹتا. تپے ہوئے کی تو بات ہی نہیں یہاں پر. اس کو میں نے کیا کہا کہ جو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا 295A کا, ٹھیک ہے, 1 سال سے چل رہا ہے. میک سینس. 1 سال سے وہ نہیں آیا, 19 دسمبر کو آتا ہے. تو جس طریقے سے اس کا ویلکم کیا جاتا ہے وکلا کی طرف سے, تو 29 کو بھی ہو سکتا تھا. یہاں پر تو ان کی طرف سے ویڈیوز آئیں, ولاگز آئیں. میں نے آپ سے کہا کہ وہ ہر 3 سے 6 مہینے بعد سوشل میڈیا کی, الیکٹرانکس میڈیا کی زینت بننے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے. حرکت کر دو. یہ ان کا پری پلان 27-28 دسمبر کو ولاگ آتا ہے, اس میں خود یہ دھمکی دیتے ہیں. تو پری پلان کس کا ہوا؟ یہ ایگری اس بات سے تمام 29 دسمبر کو اسٹرائک ہے, زبردستی کون داخل ہوتا ہے؟ رجب بٹ. اور باکسرز کون لے کر آتا ہے؟ رجب بٹ. اب یہاں پر نادر کے پوڈ کاسٹ میں کہا جاتا ہے کہ میں اور میرے ساتھ ندیم نانی والا, ہم صرف 2 تھے. ٹھیک ہے. پھر ایک جگہ اور ویڈیو آتی ندیم نانی والا کی, کہتے ہیں کہ میں
میرے ساتھ رجب بٹ اور 6 لوگ اور اچھا کنٹراڈکشن آ گئی. بڑا پھر انٹرسٹنگ وہیں پر ایک چیز اور آ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ مجھ پر تشدد 60 وکلا نے کیا, 60 وکلا. یہاں پر آپ موجود ہیں, اگر کہ آپ کو یہاں چیمپئن تو 2 ہی تھے, آپ اور آپ کے ساتھ دوسرے 10 لوگ اگر کہ آپ 2 تو 60 کے برابر نہیں کریں, تھے, آپ 2 تو 60 کے برابر نہیں تھے. اگر 2 60 کے برابر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں اس دوران جب وہ جا رہے ہیں کہیں سے بلیڈنگ ہوئی؟ بلیڈنگ تو نہیں نظر آئی, کہیں کوئی نشان نظر آیا؟ بالکل ایسا نہیں ہے, 2-4 نشانات ہیں. نہیں, وہ تو بات کی اس وقت وہ میں کہہ اسی رہا ہوں, قلم سے مارا تھا. یہ قلم ہے, اس قلم سے کوئی چاقو نہیں ہے کہ چاقو ماروں گا نہیں, تو اگر نشانات ایک آئیں گے. منٹ دکھائیے گا, بڑا مقدس ہے یہ قلم, یہ کھول دوں اور میں گردن پہ مار دوں تو چاقو سے زیادہ یہ ایسا کچھ نقصان بھی دے نہیں. سکتا اچھا, ہے. اس وقت آپ بتائیں نا مجھے, اس وقت جب ویڈیوز ہیں کہیں اس کی شرٹ پر بلیڈنگ تھی؟ نہیں, اس وقت نہیں تھی. اور تو ویڈیوز یہ دکھا بھی دیں گے تو آپ کو, آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ ٹھیک ہے. نہیں, مجھے اتنا بتا دیں, یہ بھی ہو سکتا مجھے ہے, اتنا یہ بتا بھی ہو دیں سکتا ہے کہ آپ ایف آئی آر دونوں درج کروانے کے لیے آپ 2 لوگ اس ویڈیو کے اندر منظر عام پر ہیں, باقی تمام وکلا کیوں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 60 وکلا نہیں تھے, وہ کہہ رہا ہے کہ 60 وکلا تھے, ویڈیو میں آپ دونوں سب سے آگے نظر آ رہے ہیں, چیمپئنز, مکے مارتے ہوئے بھی, لڑتے ہوئے بھی, اور آپ کے منہ سے ماؤں اور بہنوں کو بڑی شدت سے یاد کیا جا رہا تھا. وہ یاد کیا جا رہا تھا, کبھی ماں کو, کبھی بہن کو, کبھی ماں اور بہن دونوں کو ایک ساتھ کر کے, اور یہاں تک جو ہے وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ آپ کے چماٹے اور آپ کے مکے بڑے زوردار تھے. تو آپ کو زیادہ برا لگا تھا جو اس نے وکلا کے بارے میں کہا, اور واقعی وکلا کو برا نہیں لگا تھا, وہ کہتے جانے تو ایسا ہی ہوا ہے. دیکھیں انہوں نے وکلا کے تو آپ ان وکلا سے ناراض ہیں جو نہیں آئے تھے مارنے؟ اسٹرائک, مین چیز اسٹرائک, ٹھیک ہے, اسٹرائک کی وائلیشن ہوئی, بالکل ہوئی, بالکل ہوئی, وہاں پر ایس ایس پی, ڈی آئی جی تک کی انٹری نہیں ہونے دی ہم نے. بالکل آئی ایگری. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے شخص کی انٹری وہاں نہیں ہوئی. کوئی ٹھیک ہے, کتنا بھی بڑا بزنس مین, بیوروکریٹس, اس کی اس اسٹرائک میں انٹری نہیں ہوئی, کیونکہ ہمیں اپنی اسٹرائک کامیاب بنانی تھی. چلیں, میں نے بہت سارے آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھے, چیزیں دیکھی, آپ کے ویڈیوز آ گئیں. اس کے بعد میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ اب اس کے بعد کیا ہوا, ایف آئی آر کیسے ہوئی, اس کی طرف سے کیسے ہوئی, وزیر داخلہ کا کیا رول رہا, جو خود بھی ایڈوکیٹ ہیں, بڑی قوت اس میں شامل تھیں کہ نہیں تھیں, وہ ایک بڑی بحث ہے. کیپ اٹ ویری شارٹ. سولنگی صاحب یہ بتائیں اب آگے کا کیا پلان ہے؟ دوستی کریں گے, ہاتھ ملائیں گے؟ کیونکہ آپ کے سابق اور ابھی بھی جو عامر نواز وڑائچ ہیں, ان کی ریکارڈنگ میرے پاس پڑی ہوئی ہے, وہ میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. اور بڑے اچھے انسان ہیں. میں ایک بات ان کو یہ آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں لائیو نا, تاکہ آپ لوگوں کو یہ اعتماد ہو جائے کہ میں صرف وکلا کے اگینسٹ نہیں ہوں اس پوڈ کاسٹ کے اندر, میں رجب بٹ کے اگینسٹ نہیں ہوں اس پوڈ کاسٹ کے اندر, میں قانون ہاتھ میں لینے والے لوگوں کے خلاف ہوں, چاہے وہ رجب لے چاہے وہ سولنگی لے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. وہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بھائی جان السلام علیکم. کیا حال ہے بھائی؟ کیا نہیں, ٹھیک ہو؟ خیر کریے سے؟ الحمدللہ. کیا ہوا ہے عامر بھائی آج؟ بس وہ ہو گیا تھا میری جان, وہ رجب بنڈال ایشو چل رہا تھا, دونوں وہ تو صحیح ہے. وہ کراچی بار کا کیا موقف ہے؟ کراچی بار کا یہی موقف ہے بھائی, دونوں بھائی ہیں, بس بٹھائیں گے انشاءاللہ, اللہ خیر کرے گا, مسئلہ حل کریں گے. بلا وجہ طول دینے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے, چلیں بس ٹھیک ہے, یہ موقف بھی اچھا ہے. بیٹھ جائیں پھر مارننگ شو میں ایک دے دیں, اللہ خیر کرے, دیکھتے ہیں. کل کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ نا, موقف دے دیں. ٹھیک ہے بھائی. کراچی بار کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں بھائی ہیں اور دونوں مل کر بیٹھ جائیں گے, ہلکی پھلکی نوک جو ہو جاتی ہے. کیا سولنگی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, بیٹھ جائیں گے مل کر؟ ہماری بار کے صدر ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں کراچی بار ایسوسیشن پر فخر ہے, اور اس وقت ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا, جو ہوگا وہ سب منظر عام پر. کراچی بار آپ کو سپورٹ کری ہے؟ کراچی بار میں نے کیا کہا کہ ہمیشہ کراچی بار ایسوسیشن کی روایت رہی ہے, وہ اپنے وکیل کو, اپنے ممبر کو اکیلے نہیں چھوڑتی. ویری گڈ. ایک آخری سوال, وکلا کے خلاف اگر مستقبل قریب کے اندر کسی قسم کی کوئی کیمپین شروع ہوتی ہے, ہم نے ماضی میں ایسی کیمپینز دیکھی ہیں, ہم نے چودھری افتخار کی پوری ایک کیمپین دیکھی, ہم نے مشرف دور بھی دیکھا ہے, اگر اس طرح کی کوئی ایسی ہوا آپ کے اس ایشو کے بعد شروع ہوتی ہے تو کیا پوری وکلا برادری تب بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی, یا کہیں نہ کہیں ٹولے
بنے ہوتے ہیں, دھڑے بندیاں ہوتی ہیں, تو آپ کو کسی قسم کا کرٹیسزم اور تھریٹ کا سامنا کرنا پڑے گا, یہ بھی آج بتا دیں. وکلا برادری ہو سکتا ہے ایسا کچھ؟ وکلا برادری پورے پاکستان کے وکلا ایک پیج پر ہوتے ہیں, ایسا اور ہی ہے. وکلا برادری ایک گلدستہ ہے خوبصورت سا, مختلف پھولوں کا, اس میں کانٹے بھی ہیں. گلگت بلتستان, اس کے علاوہ سندھ, بلوچستان, پنجاب اور کے پی کے ہر قسم کے ہیں. ہمیشہ کچھ بھی ہوتا ہے, اب جس طریقے سے آپ کے سامنے 26 اور 27 آئینی ترمیم جو ہوئی تھی, بکلا, اس میں بھی بکلا تحریک آگے آگے وکلا تھے. نے کے چلائی. یس. وکلا جو ہے نا, الحمدللہ ان کی یونٹی ہے, رہے گی اور ہمیشہ. رجب بٹ کے فینس کے لیے اور رجب بٹ کے لیے پیغام دینے سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں آپ کو. ذیشان ملک میرا بڑا پیارا بھائی ہے, اور اس نے سب سے پہلے جا کر جو ہے وہ رجب بٹ کا انٹرویو کیا. آپ سے بھی پہلے وہ رجب کے پاس گیا تھا کنفرم کرنے کے کتنے پنچز پڑیں. جی, تو اس نے بھی اس بات کی وضاحت کی, رجب نے اس میں بتایا کہ کیا کچھ ہوا, اور پھر ذیشان نے بھی ہمیں آ کے بتائی ساری چیزیں. اب یہ بتا دیں جو کچھ ہوا وہ تو ہمارے سامنے, لیکن رجب بٹ کے فینس کے لیے نا, فین فالوئنگ تو ہے اس شخص, یہ ماننی پڑے گی آپ کو کہ اس وقت یوٹیوب پر توتی بول رہی ہے اس کی. کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ وہ آپ کے خلاف شدید ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح حشاش بشاش رکھے. مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اب سیکیورٹی مانگنی نہ پڑ جائے کہیں سے, پولیس سے نا. اور یہ جو سینیریو اتنی ہوا اس کو دے دی گئی ہے اور یہ آگ بھڑک اٹھی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالا جائے. کچھ کہنا چاہیں گے رجب بٹ سے نہیں, اس کے فینس کے لیے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا Clear کہ کر دیں. فینس میرے لیے ریسپیکٹڈ ہیں, گڈ. وہ بھائی ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, اور ان میں جو لیڈیز ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں. Good. تو میں یہی کہوں گا ان کی رسپیکٹ ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, آباد رکھے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اصل چہرہ سامنے آ جائے گا, چیزیں سامنے آ جائیں گی, اور میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کی پوری قوم کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. ویری گڈ. آخری ایک جملہ دے دیجئے بڑا مختصر سا. رجب بٹ کیسا لڑکا ہے؟ دیکھیں, رجب بٹ سے میری پرسنلی کوئی بھی جنگ نہیں ہے, نہیں ہے. اور رجب بٹ کی میں نے نہ کبھی کردار کشی کی ہے. آئی نو دیٹ. رجب بٹ کی فیملی پر بھی کبھی کردار کشی نہیں کی. آئی نو دیٹ. 295 سیکشن میں نے نہیں بنایا. اگر کہ کوئی بھی شخص یس. نماز کی بے حرمتی کرتا ہے, میرے جذبات مجروح ہوئے, تو ایز پر لوگ قانون کے مطابق کورٹ کی پرمیشن سے میں نے ایف آئی آر درج کروائی. تو میں نے تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. ٹھیک ہے. میری اس سے پرسنلی کوئی جنگ نہیں. چلیں, بہرحال یہ تھا موقف سولنگی صاحب کا, اور دوسری طرف کا موقف بھی آپ کو بہت جلد دکھا دیا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی ویڈیوز, اس پر نہ جایا کریں. اصل حقائق اور اصل کہانی آدھی آپ نے کسی اور پوڈ کاسٹ کے اندر کہانی سنی ہوگی, آدھی آپ نے یہاں پر سن لی. معاملہ اتنا ٹیڑھا نہیں تھا جو ٹیڑھا کر دیا گیا. میں پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں کہ اگر میں یہ پروف کرنے میں ثابت ہو گیا کہ یہ معاملہ پری پلانڈ تھا, تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ معاملہ ادھر سے یا ادھر سے پری پلانڈ تھا, لیکن میرے سورسز یہ کنفرم کرتے ہیں دیٹ واز پراپر پری پلانڈ. وہ میں آپ سے اگلی دفعہ شیئر کروں گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ. تھینک یو.